یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی بہت بڑے محدث ہیں. آپ نے اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ، یہ صوفی بزرگوں کو ان کا نام معلوم ہے اور ان کے حالات و احوال سے بخوبی واقف ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ نقشبندی سلسلہ کے بہت بڑے پیشوا ہیں. حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی کے ہم زمانہ ہیں. بہت ہی صاحب حال صاحب کرامت ولی اللہ تھے. آپ وظائف کے بڑے پابند تھے اور سنتوں کو جانے نہیں دیتے تھے، ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے. خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اپنی خانقاہ عالیہ میں اللہ کا ذکر ورد وظیفہ پڑھ رہے ہیں. مہمان آ گیا تو خواجہ باقی باللہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش کوئی ایسا انتظام ہو جائے میرا وظیفہ بھی قضا نہ ہو تو سنت بھی نہ جانے پائے. کہ مہمان کی خدمت کرنا اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی سنت ہے، وظیفہ بھی پڑھنا ضروری تھا. تو دل میں یہ خیال آیا کوئی ایسا انتظام ہو، وظیفہ بھی جاری رہے اور سنت پر عمل بھی ہو جائے، کہ مہمان کی خدمت کا کوئی انتظام، ضیافت کا کوئی بندوبست ہو جائے. بس دل میں خیال آنا تھا. او مفتی احمد یار خان نے اپنی کتاب رحمت خدا بوسیلہ اولیاء میں لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کا حال رب کی بارگاہ میں یہ ہوتا ہے، ادھر ان کو خیال آتا ہے، رب انتظام فرما دیتا ہے. بس یہ خیال آیا تو پاس ہی رہنے والا ایک نان بائی تندور والا، اس کے دل میں رب نے بات ڈالی. اس نے از خود اپنے آپ بڑا پرتکلف کھانا تیار کیا اور کھانا تیار کر کے باقی باللہ کے مہمان کو دیا. وہ کھانا کھا کے فارغ ہوا. آپ وظیفے سے فارغ ہو گئے تو پوچھا مہمان کو بلاؤ کیا کام ہے، جو اس نے کہا وہ پورا کر دیا. مہمان چلا گیا. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ آپ کی جو کرم نوازی تھی وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے. فرمایا بلاؤ نان بائی کو، اس کو ہم بل ادا کریں. ہمارے مہمان کو روٹی دی ہے، کھانا کھلایا، اس کو پیسے دیں. بلا لیا گیا نان بائی کو. وہ بھی بڑا کوئی سیانہ تھا. اس نے کہا آج بڑی کرم نوازی ہوئی کہ مجھے بل کے لیے بلا لیا گیا. آپ نے فرمایا مرا چے بخا، مانگ کیا مانگتا ہے، تو نے ہمارے مہمان کی روٹی کھلائی ہے، خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے سوچا کہ آج کوئی بات ہو رہی ہے. اس نے کہا اچھا آپ دینے پہ آ گئے ہیں، میں لینے پہ آ گیا ہوں. میں کوئی دنیا کا درم و دینار کا سوال نہیں کرتا. ایک ہی سوال ہے، مرا مثل خود سازید. پھر آپ کرم نوازی کرنا چاہتے ہیں تو بس کر دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں. حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کیسا سوال کر لیا تو نے کہ مجھ جیسا بننا چاہتے ہو. فرمایا سن لے، مجھے تو یہ طاقت رب نے دے رکھی ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، تجھ میں یہ طاقت نہیں کہ مجھ جیسا بن جائے. اس نے کہا جناب اگر آپ مجھے اپنے جیسا بنا دیں تو ہوگا کیا. فرمایا تو مر جائے گا. اس نے کہا مرنا تو پھر ہے ہی، جو دنیا میں آیا موت تو اس کے لیے ہے ہی، اللہ کے لیے موت نہیں. باقی ہر ایک کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. میں نے مرنا تو ہے پر میں نان بائی بن کے نہیں مرنا چاہتا، باقی باللہ بن کے مرنا چاہتا. اللہ اکبر. پھر اپنا اپنا سوال ہوتا ہے، اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ رحمہ اس کو اپنے کمرے میں لے گئے. توجہ اتحادی ڈالی. زمانے نے دیکھا جب کمرے میں جا رہے تھے دو بندے تھے، ایک باقی باللہ ایک نان بائی. جب کمرے سے نکل رہے تھے تو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ باقی باللہ کون ہے، نان بائی کون ہے. اب بات سنانے کا مقصد کوئی اور ہے. اب یہ اتنے کرم نوازی لجپال ہوتے ہیں یہ لوگ، اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں. اگر ان کے مہمان کو ایک وقت کی روٹی دی جائے تو اتنی کرم نوازی فرماتے ہیں کہ اپنا حال بھی دے دیتے ہیں، اپنا کال بھی دے دیتے ہیں. خواجہ باقی باللہ نے ان کو اپنا حال دے دیا. وہ حجرے سے نکلے تو پہچان نہیں ہو رہی تھی
کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے، نان بھائی تندور والا کون ہے، 3 دن وہ زندہ رہے۔ تمام علماء نے لکھا ہے کہ وہ دنیا سے گئے، اب نان بھائی بن کے نہیں، جب وصال کر رہے تھے تو ان کا وہی حال تھا جو باقی باللہ کا کمال تھا، وہ اس درجے میں دنیا سے گئے ہیں۔ اب بات قابل غور ہے، اگر ان کے مہمان کو ایک ٹائم کا کھانا کھلایا جائے تو یہ اپنا رنگ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر غور کرو، جن کو حضرت ابو بکر صدیق کی صاحبزادی 3 راتیں غار میں آ کے کھانا دیتی رہیں، رحمت عالم نے ابو بکر صدیق پر کتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔